السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا سرچشمہ اور منبع وحی الہی ہے۔ وحی الہی اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن مجید کی شکل میں یا احادیث مبارکہ کی شکل میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، اعمال، افعال جو کچھ بھی ہوں وہ وحی الہی کے ذریعے سے اس امت کو عطا ہوئے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان ایک اہم واسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان مقدس پاکیزہ نفوس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ پر ان کے سلسلے میں بہت اہم فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ کہیں اولئک هم الراشدون فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون فرمایا، کہیں اولئک هم الفائزون فرمایا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، کہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا۔ قرآن مجید کی آیات میں اگر آپ غور کریں گے اور اگر اس کے فضائل پر، جنت کے انعامات اور جنت کی فضیلتوں میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اولین مخاطب اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بہت سی چیزوں میں اور بہت سی اہم زندگی کے مشاغل میں صحبت نبی کی وجہ سے صاف ستھرا کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے ان کے دلوں کو نور ایمان سے اس طرح منور فرما دیا تھا کہ قیامت تک ویسا نور ایمان نہیں پایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح لائیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر نمازیں درست کرنی ہیں تو صحابہ کرام کی نمازوں کو دیکھو، حج اگر بہتر بنانا ہے صحابہ کرام کے حج کو دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے تو صحابہ کرام کے عشق کو دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنی ہو، اپنا مال اور اپنے منال کو قربان کرنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھو اور اس کو دیکھو کہ کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کے ایک حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا منال، اپنی زندگی کی ہر شے قربان کر دی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا اور قرآن مجید میں ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ قرآن مجید فضائل صحابہ سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اگر غور کریں گے تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں
جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اجاگر فرمایا، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ سب آیات اور ان کے ترجمے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، معیار عمل ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا طریقہ ہمارے لیے اپنانے اور اس کو زندگی گزارنے کے قابل ہے۔ ان کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ان کا نمونہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات اور ان کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اعلیٰ مقام اور اس کے مراتب پر پہنچ گئے تھے۔ قرآن مجید ان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے کوئی بغض نہ رکھو، میرے بعد ان سے کوئی تکلیف دہ چیز ان کو نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ دو۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ ان سے نفرت کی وجہ، مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا اور ان سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور مقامات پر فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ پر لعن طعن کر رہا ہے تو وہ زندیق ہے، شریر ہے، اور اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کی عظمت کو اور ان کے مقام کو پہچانو، اور ان کی زندگیوں کو پڑھو اور ان کی حیات کا مطالعہ کرو اور ان کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام غلطی کر رہے ہیں یا ان سے غلطی ہو رہی ہے، تو اگر ان کی غلطی کو چھان بین کرتے ہیں تو امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، جو امام مسلم کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زندیق ہے، ایسا شخص زندیق ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو جو دین ملا ہے، ہم کو جو شریعت ملی ہے، ہم کو جو قرآن ملا ہے، ہم کو جو اللہ کے نبی کی احادیث ملی ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ناقابل اعتماد ٹھہرایا جائے گا، صحابہ کرام کی زندگی کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا، تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ دراصل دین اسلام کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کو پہچانیے، ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو سمجھیے۔ اسی بنیاد پر زاد مسلم اسلامک سینٹر کی جانب سے صحابہ کرام اور ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی حیات اور ان کی خدمات اور ان کی زندگی سے ملنے والے پیغام پر سیریز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کی ایک تمہید ہے کہ صحابہ کی عظمت کو جانیے اور اس کو پہچانیے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔